بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت اسلامی ہند حلقہ کرناٹک کی ماہانہ نیوز بلیٹن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کی اس بلیٹن میں مارچ 2021 میں انجام پائی چند نمایاں تحریکی سرگرمیوں کی جھلکیاں پیش کی جا رہی ہیں۔ 7 مارچ کو شعبہ HRD کی جانب سے دوسری صف کے قائدین کے لیے ایک روزہ ورکشاپ دفتر حلقہ پر منعقد کیا گیا، جس میں معاون سیکرٹری حلقہ جناب لطیف اللہ خان منصوری صاحب نے درس قرآن پیش کیا۔ معاون سیکرٹری حلقہ جناب ریاض احمد رون صاحب نے افتتاحی کلمات پیش کیے۔ معاون سیکرٹری حلقہ ڈاکٹر سید کاظم صاحب نے قیادت کے تصورات پر ورکشاپس چلائے۔ محترم امیر حلقہ ڈاکٹر بلگامی محمد سعد صاحب نے اختتامی خطاب کیا۔ 9 مارچ کو محترم امیر حلقہ ڈاکٹر بلگامی محمد سعد صاحب نے بنگلور کے شیواجی نگر یونٹ کا تنظیمی دورہ کیا، جس میں وابستگان اور ارکان کی نشستیں رہیں۔ 11 مارچ کی صبح جماعت کے تمام ذمہ داران کا ایک آن لائن تنظیمی اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں محترم امیر حلقہ نے حالات حاضرہ میں ہمارے لائحہ عمل کے موضوع پر خطاب کیا۔ سیکرٹری حلقہ مولانا وحید الدین خان صاحب نے تذکیر بالقرآن پیش کی۔ تبادلہ خیال کا بھی موقع رہا۔ 12 مارچ کو ہبلی کے قدیم رکن جماعت اور معروف شاعر جناب مظہر محی الدین صاحب کا انتقال ہو گیا۔ 23 مارچ کو ڈوڈبلاپور کے قدیم رکن جماعت جناب عنایت اللہ خان صاحب کی رحلت ہوئی۔ 30 مارچ کو منگلور شہر کے قدیم رکن جماعت جناب میر محی الدین صاحب کا انتقال ہو گیا۔ ذمہ داران حلقہ نے متعلقین کی خدمت میں تعزیت پیش کی ہے۔ 13 مارچ کو رفاع چیمبر آف کامرس کرناٹک کی جانب سے ایک ریاستی اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں نائب امیر جماعت جناب یس امین الحسن صاحب، امیر حلقہ ڈاکٹر بلگامی محمد سعد صاحب، رفاع کے مرکزی ذمہ دار جناب افضل بیگ صاحب، معاون امیر حلقہ جناب محمد یوسف کرنی صاحب اور رفاع کے ریاستی صدر جناب سید ممتاز منصوری صاحب نے خطابات کیے۔ ریاست بھر سے 130 تاجر حضرات اجلاس میں شریک رہے۔ 13 اور 14 مارچ کو سیکرٹری حلقہ مولانا وحید الدین خان صاحب نے ضلع باگلکوٹ کا دورہ کیا۔ ضلع کے ارکان جماعت سے انفرادی ملاقاتیں کی گئیں۔ ارکان کی 2 نشستیں رہیں۔ علماء اکرام کے لیے بھی 2 نشستیں منعقد کی گئیں۔ 14 مارچ کو بنگلور میٹرو کے ماہانہ اجتماع سے نائب امیر جماعت جناب یس امین الحسن صاحب نے ملک کے سماجی و معاشی مسائل حل کی تدابیر پر خطاب کیا، جبکہ مرکزی سیکرٹری برائے تعلیم اور میڈیا جناب سید تنویر احمد صاحب نے ملک کی نئی تعلیمی پالیسی کا تجزیہ پیش کیا۔ 16 مارچ کو APCR ضلع ہاسن کا ایک روزہ سماجی و قانونی بیداری ورکشاپ اسلامک سینٹر میں منعقد ہوا، جس میں معاون امیر حلقہ جناب محمد یوسف کرنی صاحب نے اختتامی خطاب کیا۔ ایڈوکیٹ عبدالحمید صاحب نے ورکشاپ چلایا۔ 50 منتخب احباب نے شرکت کی۔ 18 اور 19 مارچ کو شہر ہاسن میں منعقدہ 2 روزہ قرآن پروچن میں سیکرٹری حلقہ جناب محمد کنی صاحب نے کامیاب زندگی اور خوشگوار معاشرہ کے موضوعات پر کنڑ میں درس قرآن پیش کیا۔ 19 مارچ کو ضلع داونگرے کے رابطہ ملت کے اجلاس میں معاون امیر حلقہ جناب محمد یوسف کرنی صاحب نے صدارتی خطاب کیا۔ 20 مارچ کو شیموگا میں ہوئے کسان تنظیموں کے احتجاج میں بھی آپ نے شرکت کی۔ 20 مارچ کو فورم فار ڈیموکریسی اینڈ کمیونل امیٹی کی جانب سے ملک کو درپیش چیلنجز کے موضوع پر ہوئے پینل ڈسکشن میں سیکرٹری حلقہ ڈاکٹر محمد طاہر متین صاحب کے علاوہ جسٹس وی گوپال گوڑا صاحب، جسٹس HN ناگ موہن داس صاحب، یہ نارائن صاحب اور سگاتا سینیواس راجو صاحب نے حصہ لیا۔ 20 مارچ کو شعبہ تربیت کی جانب سے ہفتہ واری مطالعہ کلاسز کا اختتامی پروگرام آن لائن منعقد کیا گیا، جس کی صدارت نائب امیر جماعت جناب یس امین الحسن صاحب نے فرمائی۔ مرکزی سیکرٹری برائے شعبہ اسلام معاشرہ مولانا محمد رضی الاسلام ندوی صاحب نے مطالعے کی اہمیت، ضرورت اور طریقہ کار کے موضوع پر خطاب کیا، جبکہ سیکرٹری حلقہ مولانا وحید الدین خان صاحب نے افتتاحی کلمات پیش کیے۔ 20 اور 21 مارچ کو محترم امیر حلقہ نے علاقہ منگلور کے امیدواران رکنیت اور منتخب کارکنان کے تربیتی اجتماع سے خطاب کیا۔ اس موقع پر علاقے کے ارکان جماعت کا بھی الگ سے اجتماع منعقد کیا گیا۔ دورے میں آپ کے ہمراہ رکن شورا جناب شبیر احمد خان صاحب بھی شریک رہے اور خطابات کیے۔ 21 مارچ کو دفتر حلقہ پر آٹی نگر یونٹ کی جانب سے غیر شادی شدہ نوجوانوں کے لیے ہوئے پری میرج ورکشاپ میں مختلف موضوعات پر سیکرٹری حلقہ مولانا وحید الدین خان صاحب، رکن شورا جناب محمد اطہر اللہ شریف صاحب، معاون سیکرٹری حلقہ جناب لطیف اللہ خان منصوری صاحب، ارکان جماعت ڈاکٹر مسعود شریف صاحب اور جناب سید ممتاز منصوری صاحب نے خطابات کیے۔ 21 مارچ کو کلبرگی میں ہوئے بورڈ آف اسلامک ایجوکیشن کرناٹک کے جلسہ تقسیم انعامات میں سیکرٹری حلقہ مولانا عبدالغفار حامد عمری صاحب نے بچوں کی تعلیم و تربیت کے موضوع پر خطاب کیا۔ 21 مارچ کو دفتر حلقہ پر سیکرٹری حلقہ جناب محمد کنی صاحب کی صدارت میں حلقے کے شعبہ دعوت کی خصوصی نشست منعقد ہوئی، جس میں شعبے کی کارکردگی کا جائزہ اور آئندہ کے منصوبے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ 22 مارچ کو کسان تحریک کے مرکزی قائدین میں شامل ڈاکٹر درشن پال، شری یدبیر سنگھ اور جن شکتی کرناٹک کے صدر نور شریدھر نے دفتر حلقہ پہنچ کر ذمہ داران جماعت سے ملاقات کی اور حالات حاضرہ پر تبادلہ خیال کیا۔
آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے چلائی جا رہی کل ہند آسان نکاح مہم کی تفہیم کے لیے 25 مارچ کو سبیل الرشاد کے احاطے میں ہوئی پریس کانفرنس میں امیر شریعت کرناٹک مولانا صغیر احمد رشادی صاحب کے علاوہ امیر حلقہ ڈاکٹر بیلگامی محمد سعد صاحب نے بھی خطاب کیا۔ آپ کے ہمراہ معاون امیر حلقہ جناب محمد یوسف کنی صاحب اور سیکریٹری حلقہ مولانا وحید الدین خان صاحب بھی شریک رہے۔ اسی سلسلے میں 24 مارچ کو ہوئی مشاورتی نشست میں بھی ذمہ داران حلقہ نے شرکت کی۔ 25 مارچ کو سیکریٹری حلقہ جناب اکبر علی صاحب نے حلقے کے PRO جناب محمد نواز صاحب کے ہمراہ سینئر سیاستدان، ادیب اور سماجی کارکن بیٹی للیتا نائک سے خیر سگالی ملاقات کی۔ 26 مارچ کو بیجاپور میں شمع کلینک کے افتتاح کا خصوصی اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں جماعت کے ذمہ داران اور شہر کے معروف علماء دین نے شرکت و خطاب کیا۔ 27 اور 28 مارچ کو بنگلور کے شفیع باغ میں شعبہ تربیت کی جانب سے مدرسین اور مقررین کے لیے 2 روزہ ورکشاپ منعقد کیا گیا، جس میں مرکزی مجلس شورا کے رکن جناب مجتبیٰ فاروق صاحب، امیر حلقہ ڈاکٹر بیلگامی محمد سعد صاحب، سیکریٹری حلقہ مولانا وحید الدین خان صاحب، رکن شورا جناب محمد اطہر اللہ شریف صاحب کے علاوہ جناب سید ممتاز منصوری صاحب، مولانا عبداللہ عمری صاحب اور ڈاکٹر سید کاظم صاحب کے پروگرام رہے۔ مارچ کے مہینے میں جنرل سیکریٹری HRS کرناٹک جناب محمد مرکڑا صاحب کی قیادت میں HRS کے وفد نے شیماگا زون کے شیموگا، شرالپپا، سورب، تیرتھہಳ್ಳಿ اور بھدراوتی، کلبرگی زون کے کلبرگی، بسوا کلیان، شاپور، سیڈم، آلند، امنآباد، یادگیر، بگدل، افضل پور، بیدر، جےورگی، چنچولی اور بنگلور کے سرائے پڑیا مقامات کے دورے کیے۔ وفد میں HRS کے معاون سیکریٹری جناب محمد فاروق نشتر صاحب، HRS کیپٹن امیر صدیقی صاحب منگلور اور HRS کے معاون کیپٹنز ابرار احمد صاحب اور محمد سلیم صاحب ملپے شریک رہے۔ پروگراموں میں تقریباً 600 افراد نے شرکت کی۔ بنگلور اور کولار زون کے لیے 3 روزہ ٹریننگ کیمپ 19 تا 21 مارچ کے دوران کولار میں منعقد کیا گیا، جس سے 25 احباب نے تربیت حاصل کی۔ 26 تا 30 مارچ کے دوران سیکریٹری حلقہ جناب اکبر علی صاحب کی قیادت میں شعبہ خدمت خلق کے وفد نے میسور، کوڈگو، دکشن کنڑا، اڈوپی، ہاسن، ٹمکور اور بنگلور اضلاع کے دورے کیے۔ دوروں میں 2 سالہ منصوبے کا جائزہ لیا گیا اور آئندہ کے لیے رہنمائی کی گئی۔ وفد میں معاون سیکریٹری حلقہ جناب محمد مرکڑا صاحب اور میڈیکل کوآرڈینیٹر جناب سید سیف الدین عرفان صاحب شریک رہے۔ میسور کے دورے کے موقع پر جماعت کے دارالفلاح ہیلتھ سینٹر کا بھی دورہ کیا گیا۔ اسی طرح ویراج پیٹ میں سیرت رسول پر مضمون نویسی مقابلے سے متعلق ہوئے تقسیم انعامات کے پروگرام میں بھی ذمہ داران نے شرکت کی۔ سالیڈیرٹی یوتھ موومنٹ کرناٹک کی جانب سے 7 مارچ کو ضلع باگلکوٹ کے بادامی شہر میں نوجوانوں کا اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں سالیڈیرٹی کے ریاستی صدر جناب لبیب شافی صاحب اور معاون امیر حلقہ جناب محمد یوسف کنی صاحب نے خطاب کیا۔ اسی طرح 21 مارچ کو اڈوپی میں، 22 مارچ کو منگلور میں اور 27 مارچ کو بیدر اور بسوا کلیان میں بھی نوجوانوں کے پروگرام منعقد کیے گئے۔ 27 مارچ کو بھٹکل میں ہوئے استقبال رمضان کے پروگرام سے معاون سیکریٹری حلقہ محترمہ تشکیلہ خانم صاحبہ نے صدارت کی، جس میں 300 خواتین نے شرکت کی۔ اس موقع پر 3 کالجوں میں بھی خطابات ہوئے۔ GAO مانوی کے اسلامک کورس کے اختتامی پروگرام سے رکن شورا محترمہ ساجد النساء صاحبہ نے خطاب کیا۔ 31 مارچ کو آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے چلائی جا رہی آسان نکاح مہم کے موقع پر ہوئے آن لائن پروگرام میں سیکریٹری حلقہ محترمہ امت الرزاق صاحبہ نے خطاب کیا۔ محترم ناظرین، آج کی نیوز بلیٹن میں بس اتنا ہی۔ آپ کے میزبان لئیق اللہ خان منصوری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔